بخیل شخص جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. بخیل شخص جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. تو حضور غوث الاعظم کی طبیعت میں خود بھی سخا، بلکہ وہ تو سخا سے بھی اوپر کا درجہ ہے، کریمی کے درجے کے اوپر تھا. حضور غوث الاعظم غریبوں کے ساتھ نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. حضور غوث الاعظم کا دروازہ ایسے آل رسول تھے، ایسے سید و سادات تھے، ہر کسی کے لیے کھلا رہتا تھا. آپ عطا کرنے والے تھے. جتنا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں لوگ ہدیہ پیش کرتے، تحفہ پیش کرتے، آپ جب شام کو گھر جاتے تو دامن صاف کر کے سارا کچھ مخلوق خدا میں تقسیم کر کے جاتے تھے. مخلوق خدا میں تقسیم کر کے جاتے تھے. اب یہ آخری تھوڑی توجہ طلب بات ہے. پھر سخاوت کی فرمایا 5 قسمیں. کتنی؟ ہم نے کیا آج تک سمجھے رکھا ہے سخاوت کیا ہے؟ کسی کو پیسے دے دینا یہ سخاوت ہے، یہ مال لوٹا دینا سخاوت ہے. حالانکہ سخاوت کے درجوں میں مال کا درجہ ہی 3 نمبر پہ. اب سننا ہے، سمجھنا ہے. پہلے درجے پہ جو ہے وہ زبان کی سخاوت ہے. بولے سارے، کس کی سخاوت ہے؟ بولے بھائی سارے، زبان کی سخاوت. اب زبان کی سخاوت کیا ہے؟ زبان کی سخاوت یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے کوئی وصف عطا کیا ہے تو پھر آپ کی زبان بخل نہ کرے بلکہ آپ اس کی تعریف کریں. آل رسول کو اگر عظمت اللہ نے بیان کی ہے تو یہ مفتی صاحب بھی تو آل سنت کے عالم دین ہیں. انہوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں یہ باقی مولوی کیوں نہیں بیان کرتے؟ سوال یہ، باقی گالیاں دیتے ہیں. آپ یہاں سن رہے ہیں مفتی صاحب نے اللہ کے قرآن اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کے سوا آپ کو کچھ نہیں سنایا. ایسے ہی ہے، قرآن و سنت بیان کیا ہے. تو اب فرمایا زبان سخاوت کی ابتدائی انسان کے نطق سے ہوتی ہے، انسان کی زبان سے ہوتی ہے، گویائی سے ہوتی ہے. فرمایا کہ سخاوت یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی شرف دیا ہو، کسی کو کوئی نعمت دی ہو، کسی کو اللہ رب العزت نے کوئی وصف دیا ہو تو آپ کی زبان بخل نہ کرے بلکہ آپ اس کی شان، آپ اس کی عظمت کو بیان کریں، آپ اس کی تعریفی کلمات اس کے لیے بیان کریں. آپ کی زبان دوسروں کے لیے ہر وقت خیر پھیلائے، بھلائی پھیلائے، وہ شفقت پھیلائے، محبت پھیلائے، امن پھیلائے. آپ کی زبان پہ غیبت نہ آئے، جھوٹ نہ آئے، چغلخوری نہ آئے. آپ کی زبان توڑنے والی اور وہ جو ہے تلوار اور تیروں کی طرح نہ چلے بلکہ پھولوں کی مانند ہو. آپ کی زبان جوڑنے والی ہو، آپ کی زبان توڑنے والی نہ ہو. یہ ہے زبان کا سخا، یہ ہے زبان کا سخا. اب آپ غور کریں اس پہ ہمارا کتنا عمل ہے، ہم زبان کے کتنے سخی ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ بلا مفتی صاحب اگر کوئی ایک بندہ ہمارے علاقے کی تو یہ روٹین ہے، ایک بندہ اگر نہ بلائے ایک دوسرے انسان کو شادی پہ، بھول جائے یا کسی وجہ سے وہ نہ بلا سکے، اس کا انتظام اتنا ہے وہ بندہ جب تک اپنی بہن کو فون نہ کرے کہ انہاں میں کو نہیں سدا تھی شادی تے نہیں بننا، بھائی کو فون نہ کرے میں کو نہیں سدا تھی شادی تے نہیں بننا، دوست کو فون نہ کرے میں کو نہیں سدا تھی شادی تے نہیں بننا. جب تک اس کا پیکج نہیں ختم ہوگا 50-60 ٹبروں کو وہ مزید نہیں توڑے گا اس کے اندر کے خناس کو سکون ہی نہیں ملے گا. ہم تو اتنا توڑنے والے ہیں، ہماری زبان تو یہ کچھ کرتی ہے سارا دن. اتنی نفرت، اتنا کینہ، اتنا بغض، اتنا اناد، اتنا توڑنا ہماری زبانوں کے اندر ہے. آپ معاشرے کے اندر دیکھیں اللہ والے ایک جملے میں بڑی بڑی بات سمجھا دیتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید کینچی لے کے آیا، تحفے میں کینچی پیش کی. آپ نے فرمایا مرید آپ کا تحفہ بڑا پیارا ہے لیکن اگر اس کینچی کی جگہ آپ سوئی لے کے آتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ ہم کاٹنے والے نہیں، ہم تو جوڑنے والے ہیں. ہم کاٹنے والے نہیں، ہم تو جوڑنے والے ہیں. تو پہلی سخاوت کس کی ہے؟ انشاءاللہ آج سے زبان کے سخی بنیں گے. دوسری سخاوت فرمایا دل کی سخاوت ہے. اب آپ سوچیں گے یہ ساری سخاوت تو بیان کر دی، دل کی سخاوت کیا ہے؟ تو دل کی سخاوت یہ ہے کہ آپ کا کہ دل کے اندر کسی دوسرے کے لیے تنگی نہ آئے. آپ کے دل کے اندر کسی دوسرے کے لیے تنگی نہ آئے.
ہمارے قبلہ مجھے یاد آ گئی ایک بار سارے دربار دو تے میلہ لگتا ہے نا اٹھاں دا، ایک پیر صاحب نے ہر جاتے باندھیا نہ دیں جی انہوں دے بڑا میلہ لگتا ہے اٹھاں دا تے انج ہوندا ہے تے انج ہوندا ہے تے انج ہوندا ہے، بڑے فتوے لیندے ہیں بہ کے پیر صاحب۔ ایک دیوار اساں اتنا پروگرام کیتا شہادت امام حسین علیہ السلام کانفرنس دربار شریف دے اتنے، تے انہیں پیراں کو میں دعوت دے دیتی، انہیں پیراں کو میں دعوت دے دیتی، تے جلے دعوت دے دیتی وہ پیر نہ آئے تو وہ جڑے بندے دے اگوں بہ کے گالی کریں دے نا بھی تے میلے لگدے نے انج ہوندا ہے خلاف شریعت، وہ کہ یار ذکر حسین کوئی خلاف شریعت نہ آئی، میلے تے تساں ناوے ویندے ذکر حسین تے کیوں نہیں ویندا؟ ذکر حسین تے تساں علیہ السلام آپ اتھا کیوں نہیں گئے؟ تو اب کیا ہے آپ یہاں دیکھیں ایک مرید اگر دوسرے پیر کے سامنے اپنے پیر کے سامنے کسی دوسرے پیر کی تعریف کر دے تو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے صورت حال، پیر مارنے پہ دوڑائیں گے کہ ہماری کیا نسبت کمزور ہو گئی، ہماری نسبت کمزور ہو گئی، حالانکہ حضور نے فرمایا حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، اسے جہاں سے بھی ملتی ہے وہ لے لیتا ہے، جہاں سے بھی میسر آئے وہ لے لے، جہاں سے بھی حکمت ملے، من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو اب دوسری جو سخاوت ہے وہ دل کی سخاوت ہے کہ آپ کا دل تنگی کا شکار نہ ہو، آپ کا دل بخل کا شکار نہ ہو، آپ کے دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، اناد، تکبر، ریا، یہ رذائل آپ کے دل کے اندر نہ ہوں، بلکہ آپ کا دل تقوی کے نور سے بھرا ہوا۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ مولا روم نے فرمایا تھا کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، کہ اپنے دل کو اگر تم قابو میں رکھ لو، اگر دل کا سخا تمہیں نصیب ہو جائے تو فرمایا یہ پھر حج اکبر ہے۔ تم حج اکبر ڈھونڈتے ہو کعبہ میں جا کے، حج کے موقع پہ چاہتے ہو کہ تمہیں حج اکبر نصیب ہو جائے۔ مولا روم جنہیں علامہ اقبال جیسا بندہ بھی مرشد رومی کہتا ہے، اور مرید ہندی مرشد رومی، اقبال نے پوری نظم لکھی، مولا روم فرماتے ہیں کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، اگر تو اپنے دل کو مٹھی میں کر لے، قابو میں کر لے، اگر تجھے دل کی سخا نصیب ہو گئی، سخاوت نصیب ہو گئی، دل کا تقوی نصیب ہو گیا، طہارت نصیب ہو گئی، تیرے دل کے اندر کسی کے لیے اناد نہیں ہے، تیرے دل کے اندر کسی کے لیے تنگی نہیں ہے، تیرے دل کے اندر کسی کے لیے بغض نہیں ہے، تیرے دل کے اندر کسی کے لیے اناد نہیں ہے، تیرے دل کے اندر ریا نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، خوشفہمی نہیں ہے، یہ رذائل تیرے دل کے اندر نہیں ہے، تو فرمایا تیرا جو دل ہے از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، یہ جو کعبہ ہے اس جیسے ہزار کعبے بھی ہوں۔ تو اے بندہ مومن، اگر تیرے دل کو سخا نصیب ہو گئی اور تو نے دل کو قابو میں کر لیا کہ جس دل کے اندر رب سما جائے، جس دل کے اندر رب کا نور جلوہ گر ہو جائے، فرمایا اگر تیرے دل کو یہ مقام نصیب ہو جائے تو پھر ہزار کعبوں سے اے بندہ مومن تیرا ایک دل بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تو دوسری سخا کس کی ہے؟ سارے بولے بھائی، دل کی سخا ہے۔ وہ ایک اللہ والے گزر رہے تھے ایک جنگل میں سے، تو کسی نے جھونپڑی بنائی ہوئی تھی اور اللہ 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 ذکر کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا بھائی دنیا سے کٹ کے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، عجیب کیفیت ہے کہ بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ پہلے اس کے دل کی سخا کو تو دیکھو، اس کا دل کس مقام پہ ہے۔ تو وہ گئے، وہ سچے سوچے فقیر تھے، غریب گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ اس نے کہا جی میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے، تو میرے ذکر کے اندر خلل نہ ڈالو، پانی نہیں ہے۔ وہ پھر ذکر میں اللہ 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 شروع ہو گئے۔ جب وہ پھر جوبن پہ پہنچے پورے، وہ جو سادہ سودہ سا بندہ جا رہا تھا، جو دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے دل کا حال کیا ہے، اس نے پھر کہا اچھا چلو گلاس نہیں مل سکتا تو صحیح ادھا گلاس ہی دے دے۔ وہاں کہہ کے پانی کوئی نہیں میرے کو، چل میرے ذکر دے اندر خلل پا دیتا ہی، کوئی نہیں پانی تک ہونے نہیں دسا، پہلے کو تھوڑا جا غصے نہ۔
وہ جس وقت ول اللہ 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 شروع کی تھی اور پورے چوبن تے کیا وہاں کا سہی اچھا ادھا گلاس نہیں دیں ڈو گھٹتا دے ہو چا وہ جڑا ڈنڈا پیا شدید غصے نال دو چاروں گالی بھی کٹیاں وہاں کبھی تک کتنے دفعہ سمجھایا نہیں میرے کول پانی کو نہیں ول بدبخت آ کے اللہ دے ذکر دے اندر خلل پہنے وہاں کیسے کیوں جی اللہ دا ذکر ہے دل تھوڑے دی حالت تے ہے کہ میں صرف 3 دفعہ پانی منگے تے تھوڑے اندر دا سارا غبار باہر آ گیا تھوڑے اندر دا سارا بھامبڑ باہر آ گیا تھوڑے اندر دا سارا غصہ باہر آ گیا ہے پہلے ہی اپنے دل کو تو صاف کرو تو دوجی سخاوت کہندی ہے دل دی سخاوت ہوں تیجے نمبر تے آندی ہے مال دی سخاوت جے کو اساں ساری زندگی سمجھی رکھے کہ سخاوت ہے ہی ہو مال کی سخاوت تیسرے درجے پہ کہ اب آپ کی زبان میں بھی ہمیشہ دوسروں کے لیے محبت ہو کوئی آپ سے توڑے آپ کی زبان پھر بھی جوڑنے والی ہو کوئی آپ کو گالیاں دے آپ کی زبان پھر بھی اس کے لیے محبت کے کلمات کہنے والی ہو ہم جتنے بھی ہمیں گالیاں دیتے ہیں سادات کو ہم انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہماری تربیت اور ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس گالیاں نہیں ہیں ہمارے پاس محبت ہے تم جتنی ہمیں گالیاں دیتے ہو اس سے 1000 گنا زیادہ ہم آپ کو دعائیں اور محبتیں دیتے ہیں ہم دعائیں اور محبتیں دیتے ہیں امام زین العابدین حضرت حسن مصنع ان کی اولاد وہ ہے کہ یزید سے ایک بندے کا اختلاف ہو گیا یزید کا سپاہی تھا یزید نے کہا کہ سپاہی کو جو پکڑ کے آئے گا اس کو بڑا انعام و اکرام اور اپنا قرب دوں گا وہ سپاہی بھاگ گیا بھاگتے 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 اسے پتا تھا کہ اپنے رشتہ دار کے پاس بھی گیا انعام کے لالچ میں یہ مجھے پکڑ کے یزید کو دے دیں گے اگر کسی دوست کے پاس گیا انعام کے لالچ میں قرب یزید کے لالچ میں عہدے کے لالچ میں مجھے پکڑ کے دے دیں گے وہ بھاگتا بھاگتا آل رسول نبی کے شہزادے وارث کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس 3 دن رہا 3 دن آپ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا دیتے پانی کا مشکیزہ بھر کے اپنے ہاتھوں سے دیتے جب وہ جانے لگا آپ نے پیسے دیے کہ تو مسافر ہے راستے میں تجھے ضرورت ہوگی یہ پیسے لے لے اس نے کہا اے زین العابدین اگر آپ مجھے جانتے ہوتے تو میرے ساتھ یہ سلوک روا نہ رکھتے آپ جو آنسو ضبط کر کے کھڑے تھے چھم چھم پر سے آپ نے فرمایا بدبخت زبان کو خاموش کر کے کاش تو چلا جاتا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب تم میرے بابا حسین کے اوپر تیر چلا رہے تھے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب تم میرے جوان بھائی علی اکبر کے اوپر تیر چلا رہے تھے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب تم ہماری مستورات کے خیمے جلا رہے تھے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب تم پاکیزہ جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑا رہے تھے ارے وہ تمہارا عمل تھا تم نبی کی آل کے دروازے پہ آئے ہو یہ ہمارا عمل ہے میں دیکھ رہا ہوں لیکن وہ تمہارا کردار تھا یہ ہمارا کردار ہے تم گالیاں دو ہمیں برا بھلا کہو ہمیں دین سے خارج کرو جو کچھ کہو اللہ کی عزت کی قسم اللہ جانتا ہے ہم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ادب کرنے والے ہیں ادب سکھانے والے ہیں جو الزام لگاتا ہے لعنت ہو ان کے اس الزام کے اوپر اور ہم کہتے ہیں کہ حیا کرو جو مفتی صاحب نے کہا ہے کہ کیا قبر میں محمد مصطفیٰ کو منہ نہیں دکھانا ہم تو آپ کو محبتیں دیتے ہیں ہم تو آپ کو احترام دیتے ہیں ہم تو آپ کو دعائیں دیتے ہیں تو جو آپ کے پاس ہے وہ آپ ہمیں دیتے رہیں جو ہمارے پاس ہے ہم آپ کو وہی دیں گے اور آپ کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو تیسری بات مال کی سخاوت میں زیادہ اس پہ کلام نہیں کرتا ٹائم ختم ہو گیا چوتھا فرمایا کہ معاملات کی سخاوت پہلا کیا ہے زبان کی سخاوت بولے سارے دوسرا کیا ہے دل کی سخاوت تیسرا مال کی سخاوت چوتھا معاملات کی سخاوت کہ آپ معاملات میں کیسے ہیں آپ کا تعلق اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملات میں کیسا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں معاملات ان میں آپ کا سخا کا کیا درجہ ہے آپ رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں آپ معاشرے میں آپ کا کردار کیا ہے آپ جب کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو ان کو کس طرح نبھاتے ہیں لین دین کے آپ کے معاملات کیسے ہیں سفر کے معاملات کیسے ہیں حضر کے معاملات کہتے ہیں رشتوں کو آپ کیسے نبھاتے ہیں یہ ساری چیزیں ان کے اندر بھی اگر بخل ہے کمی اور کجی ہے تو آپ بخیل ہیں آپ سخی نہیں ہیں اور پانچواں فرمایا کہ وہ ہے دینی سخا دین میں سخا
کہ آپ بلغ انی ولو آیا، دین کو خود بھی حاصل کریں، حصول دین میں اپنی زندگی کو کھپائیں اور پھر فروغ دین میں اپنی زندگی کو کھپائیں۔ آپ حق بیان کریں، چاہے آپ سے کوئی نفرت کرتا ہے، چاہے آپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے، لیکن جو قرآن و سنت آپ پڑھیں اسے حضور رحمت للعالمین کی امت تک حق سمجھ کے پہنچائیں، جو مفتی صاحب نے پہنچایا۔ اللہ رب العزت قبلہ مفتی صاحب کو کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سب آپ نے بڑی محبت سے سنا اور پتہ چل رہا تھا کہ آپ واقعتاً الحمدللہ جو 1.5 سال سے میں نے دن رات کوشش کی، مطالعہ کیا اور آپ کو جمعے کے دن جو خطاب کیا، آج الحمدللہ مفتی صاحب نے دیکھا کہ ان چیزوں کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے دلوں کو ایمان کا نور عطا فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ وہ شعر